السلام علیکم دوستو. آج میرے قابل دوست نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی جس میں ایک پاکستان کے جرنلسٹ ہیں اور ایک فیمیل جرنلسٹ ہے. تو جو میل جرنلسٹ ہیں ان کی کچھ ساری کمپلینٹس ہیں اسلام کے بارے میں، اور میرے خیال سے انہوں نے اسلام صحیح سے پڑھا نہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اسلام آتا کہاں سے ہے. اسلام ہمارا قرآن سے آتا ہے، حدیثوں سے نہیں آتا ہے. حدیثیں ان کو کہتے ہیں جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا جس کو دیکھ کے وہ چپ رہے اور اپروو کر دیا، وہ چیزیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں قرآن کے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے 250 سال کے بعد لکھی گئیں. تو جو ایزمپشن ہے، ایزمپشن کبھی کریکٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ایزمپشن پہ مت جائیے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے تو اس کو آپ ویریفائی کر لیے. تو ویریفائی لوگ کرتے نہیں ہیں اور اس پہ پریکٹیکلی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خیر، سب سے پہلے انہوں نے یہ کمپلینٹ کری، نمبر 1 کمپلینٹ ان کی ہے کہ کلمہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عبادت اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ قرآن جو کہتا ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ریلیجن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا دل چاہے تو آپ ریلیجن مانیں، آپ کا دل چاہے تو نہ مانیں. یہ آپ کی عقل پہ اور آپ کے اوپر پوری بات چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کو بتا دیا کہ کیا کیا ہے، اور دنیا کے تمام سائنٹسٹ آج تک کوئی بھی قرآن کی ایک آیت کو جو سائنس پہ بات کرتا ہے قرآن، اس پہ کبھی کسی نے آج تک پوری دنیا میں یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ اس میں نہیں آئی ہے. اب جیسے انہوں نے نام لیا کہ فیسٹیولز دوسروں کے منانا حرام ہے، ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ دوسروں کی مدد کریں. کبھی نہیں کہتا ہے مسلمان کی مدد کریں، کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں جو مسلم ہوں اس کی آپ مدد کریں یا اس کو آپ پہنچائیں. وار میں کہتا ہے کہ وار میں آپ جب جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نقصان نہ پہنچے، یہاں تک کہ پیڑوں تک کو نقصان نہ پہنچے. تو میرے قابل دوست جو پاکستان سے جن کا ویڈیو آیا ہے، یہ بیچارے بہت تنگ دستی کی حالت میں ہے پڑھائی میں، ان کو کچھ پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ابراہیم پروفٹ آئے اور انہوں نے کہا میں پروفٹ ہوں اور یہ اللہ کی بات مان لی جائے، اور ورنہ آپ جو ہیں وہ تلوار کے زور پہ ہوگا. ایسا بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیر از نو کمپلشن ان دا ریلیجن. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سال پرانا مذہب ہے ہندوازم. تو شاید وہ تھوڑی سی غلطی کر گئے، ایک زیرو کم کر گئے، 5,000 سال پرانا مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، یہ قرآن میں لکھا ہے، تو 6 دن میں بنائی، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابھی تک تو فی الحال کوئی سائنٹسٹ اس کو کٹ نہیں کر پایا ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو بڑا ظلم ہوتا ہے، آدھی گواہی مانی جاتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہے. جبکہ قرآن جو کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ مرد اور عورت میں، یعنی کہ جوڑے میں، یعنی کہ ہسبینڈ وائف میں ٹرینکویلٹی ہے، اور اس کے لیے آیتیں ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو آپ مجھ سے ریفرنس مانگ سکتے ہیں. تو صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے، میں دوسرے مذہب کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، سارے مذہب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہے عورت کو، وہ یہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں شیئر ہولڈر ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی میں 25% شیئر ہولڈر ہے، اور اس طرح سے وہ دونوں جگہ سے پراپرٹی میں شیئر ہولڈر ہوتی ہے. اور اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے یا نہیں ہے یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا بہت مرتبہ اونچا ہے. اور ایسے ہی باپ کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے. دونوں کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے. کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کا زیادہ ہے یا مرد کا زیادہ ہے، دونوں کو اپنے اپنے مرتبہ دیے گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک وہ تھا اعتراض کہ جب وہ معراج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں. دیکھیے دونوں باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. معراج کا ایک الگ ذکر ہے قرآن میں، وہ ایک الگ ٹیکنیکل بات ہے.
لیکن جس طرح سے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے ایسا قرآن میں نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے چیپٹر میں قرآن کے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے اور انصاف کے دن کا مالک ہے، اور انصاف کا دن کب آئے گا؟ جب قیامت ہوگی، یعنی کہ جب پورا سب ختم ہو جائے گا نظام، اور اس نظام کو ختم ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا فیصلہ کرے گا، اس کے بعد وہ جہنم اور جنت دے گا۔ تو جب جہنم اور جنت ابھی کوئی گیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے عورتوں کو کہاں سے دیکھ لیا؟ جہنم میں، یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھ لیا؟ اور اگر انہوں نے دیکھ لیا تھا تو حدیث جو لکھی ہے لوگوں نے، ان کو 250 سال کے بعد کا کیسے پتہ لگ گیا؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے خود کہ اللہ کے رسول، جو یہ بخاری شریف جنرلی لوگ لیتے ہیں قرآن کے بعد حدیث، ان کو یہ تو پتہ چلا نہیں 250 سال کے بعد کہ مدینہ مکہ میں ہر جگہ جو نماز ہو رہی تھی، آج بھی نماز ہو رہی ہے 5 وقت کی، کہ وہ نماز کیسے ہو رہی تھی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کیا کھایا گیا، یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ سارا ایزمپشن ہے، ایزمپشن میں مت جائیے۔ اور دنیا کا کوئی مذہب برا نہیں ہوتا، دنیا کے سارے مذہب اپنے آپ کو، ہم کو اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے بہت ساری چیزوں میں اگر آپ گیتا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شری کرشن نے آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو نارمل طریقے پہ یا جنگ کے موقع پہ آپ کو بہت کام آئیں گی۔ لارڈ راما کی آپ پیشنس پہ چلے آئیے، آج کل کسی میں، نہ ہندو میں نہ مسلم میں، کسی میں بھی اتنا پیشنس نظر نہیں آتا کہ اپنی ماں کا حکم جو انہیں پتہ ہے غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس حکم کو ماننے کے لیے ان کو 14 سال کی ونواس ہو گئے، انہوں نے کر لیے۔ لیکن اتنا پیشنس کس میں ہے؟ تو ہر مذہب اچھی بات بتاتا، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون بری بات نہیں بتاتا، ہم لوگ فالو اس کو غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن اس طرح کی آئے تو اس کو ویریفائی کر لیجئے، اور کسی بھی مذہب کو یا کتاب کو برا کہنے سے پہلے ذرا یہ چیک کر لیجئے کہ آپ کی اپنی اسٹڈی اس لیول پر ہے کہ آپ نے کتاب کو صحیح سے پڑھا ہے یا نہیں۔ کسی کے مقابلے میں کسی کتاب کو برا کہہ دینا یا رد کر دینا مناسب نہیں ہے۔ خدا حافظ۔